پرائم منسٹر کا وزٹ رشیا کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ یہ پہلے سے طے دورہ تھا، اس وجہ سے شاید حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو ملتوی کر لے، اور ملتوی کرنے میں روس کی بھی اس میں رائے اور رضامندی بہت ضروری تھی۔ ہو سکتا ہے کسی نے کوشش کی ہو اور بات نہیں بن سکی ہو اور دورہ کرنا پڑ گیا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ بظاہر جو نظر آتا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت یہ دورہ مناسب نہیں تھا، اور ان حالات میں خاص طور پہ وہاں سے جو میسیجنگ جا رہی ہوگی وہ بہت زیادہ خوش پاکستان کے لیے نہیں ہوگی، اس کا کوئی مثبت اثر پاکستان پہ نہیں پڑے گا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں چونکہ دورہ ہو گیا ہے، اب وہاں وزیر اعظم موجود ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم، ان کی ٹیم، ان کی فارن منسٹری، ان کے سفارت خانے، ان کی پی آر کی انفارمیشن منسٹری، اس کو یہ میسج پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اس دورے کا کوئی نہ تو سیاسی مقصد تھا، نہ ہم کوئی فریق ہیں اس جنگ کے اندر، اور ان حالات میں علم بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ جو ہے بالکل اس طریقے سے ہو جائے گی۔ بہت سے دنیا کے مشہور مبصرین ہیں جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اوپن انویژن نہیں ہوگا اور یہ جنگ محدود رہے گی ڈونبس ریجن کے اندر، جہاں بھی اس قسم کی لڑائی پہلے سے چل رہی تھی۔ تو اس لیے اب ڈیمیج جو بیلنسنگ ایکٹ ہے، ڈیمیج تو ہو چکا نا، جو ہونا تھا ڈیمیج از آلریڈی ڈن۔ بیلنسنگ ایکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں روس کی سرزمین کے اوپر پرائم منسٹر کیا یہ بیان دے سکتے ہیں، میڈیا سے انٹریکشن کریں اور کہیں کہ میں نے روسی صدر سے بات کی ہے کہ آپ حملہ نہ کریں، بات چیت سے حل نکالیں؟ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ بڑا میٹر کرے گا شاید اس موقع کے اوپر۔ جی، ظاہر ہے ڈپلومیٹک جو لینگویج ہے، فریز، اس کے اندر آپ اس قسم کی باتیں کر سکتے ہیں کہ اس جنگ سے نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا، اور اس مسئلے کا ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان وہ بہتر ہوگا۔ اس قسم کی بات چیت کی جا سکتی ہے اگر اس کی وہاں ضرورت پڑے۔ اگر وہاں نہیں ممکن ہو تو یہاں واپس آ کر ضرور اس قسم کے کا بیان جو ہے، بہت کیئرفلی ورڈڈ بیان جو ہے، وہ پرائم منسٹر آفس، گورنمنٹ کی طرف سے، فارن منسٹری کی طرف سے جا سکتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ سیاسی مقصد تو نہیں تھا اس دورے کا، اور نہ ہی کوئی عزائم ہے کہ ہم کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر کہ جی بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے اور دوبارہ ہو سکتی ہے، تو اس میں اس قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ جی، یہ جو وزٹ تھا یہ ورکنگ وزٹ تھا، آفیشیل وزٹ اور ورکنگ وزٹ، اس میں کیا کوئی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس کا سکیل کوئی فرق ہوتا ہے اس کا؟ آئی تھنک جو ورکنگ وزٹ ہے وہ اس کے اندر آپ شاید جو گورنمنٹ کی لیول آف انوالومنٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا ہے جو کہ ایک ورکنگ وزٹ جو فارمل وزٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ ورکنگ وزٹ کے اندر جو ہے وہ چند اسپیسیفک چیزیں ہیں جس پہ آپ بات چیت کرنے جاتے ہیں اور انہی میں کنفائن رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ڈیپ ہوم ورک یا ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بتا دیں پھر میں دوسرے مہمانوں سے بھی رائے لوں گا۔ یوکرین ہمارے لیے کتنا میٹر کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ اس کی علاقائی سالمیت، اس کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں مہذب طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، یہ تو ایک اصولی پوائنٹ آف ویو ہو گیا۔ لیکن بائی لیٹرل ریلیشنز کی اگر بات کریں تو ہم ان سے کچھ ٹینکوں وینکوں کی بیرلز اور پرزے اور اس ٹائپ کی چیزیں لیتے تھے، کوئی اس کے علاوہ بھی ہمارے ان سے ٹرمز ہیں؟ جی، اس کے علاوہ بھی دفاعی اور ساز و سامان بھی ہے، اس میں بھی ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیویلین ٹریڈ میں ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی یوکرین کے ہماری تجارت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ والیوم بڑا نہیں ہے۔ دفاعی میدان میں ہم کیا کیا لیتے ہیں سر؟ یوکرین سے ہم کیا کیا لیتے ہیں؟ اینٹی ٹینک بھی میزائل ہیں اور بھی میزائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایویشن کے پرزہ جات ہیں،
وہ بھی ہیں، لیکن مین تو ٹینک اور ٹینک ریلیٹڈ اکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرین سے لیتے ہیں۔ آئی تھنک انیشلی تو ہم نے یہ الخالد جو مین بیٹل ٹینک ہے ہمارا، اس کی بیرل وغیرہ شاید اس کے لیے بھی ان سے بات کی تھی، وہیں سے لے رہے ہیں ہم؟ جی انجنز، ہاں انجنز، اور انجنز کے علاوہ بھی اس کے اندر جو اکوپمنٹ لگتا ہے ٹینک میں، اس میں کافی جو چیدہ پرزے ہیں وہ ٹینک الخالد کے یوکرین سے ہی آئے ہیں۔